بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کثرت سے یاد کرتے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول، ناراض مت ہو، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں کروں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے در پہ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے میں خدیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہونے کے بعد قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینا شروع کر دی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غمگین رہنے لگی، تو ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دریافت کرے، تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے میری والدہ کی برزخ کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما دے کہ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو جنت کی سیر کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی اور نہ سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
اللہ تعالی نے تعمیر کروایا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالی نے خدیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہے، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہے جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی، اور خود اللہ پاک نے سلام بھی بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا، آپ نے ہی سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔